نانات بھی کلشکر صدقہ وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 رمضان المبارک کا پیغام امت مسلمہ کے نام زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا چوتھا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں زکوٰۃ نام ہے مخصوص مال کے مخصوص حصے کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنانے کا، اللہ کے لیے حصہ مخصوص کرنے کا، یعنی سونا چاندی نقد رقم اور مال تجارت میں 40واں حصہ نکالنا، زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ، بکریوں گایوں اور اونٹوں میں سے ان کا مقررہ حصہ نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ نماز کے بعد افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں 10 جگہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں روزے سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو اور اس نصاب پر اس شخص کی کامل ملکیت حاصل ہو، اور یہ نصاب قرض سے فارغ ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر گیا ہو۔ مالک نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس مثلا سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہو، یا چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہو، یا ان کی قیمت کے بقدر روپیہ یا مال تجارت اس کے پاس ہو۔ سونا اگر اس کے ساتھ بالکل چاندی نہ ہو اور نہ روپیہ پیسہ ہو تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، لیکن اگر سونے کے ساتھ تھوڑی بھی چاندی ہو یا نقد رقم ہو تو سونے کو چاندی کے نصاب میں لا کر صرف 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب جس دن یہ شخص مالک نصاب بنے گا اس ماہ اور تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ آئندہ سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکالی جائے۔ اسی کو سال گزرنا کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ بیچ سال میں آئے ہوئے ہر روپیے پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلا 10 رمضان المبارک کو کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا اور آئندہ سال کے 10 رمضان کو بھی صاحب نصاب باقی رہا، تو یہ شخص صاحب نصاب بھی ہے اور اس کے نصاب پر سال بھی گزر گیا۔ اب درمیان سال میں کہیں سے کوئی رقم آ گئی تو وہ سب اصل نصاب میں ملا دی جائے گی، خواہ وہ رقم زکوٰۃ کی تاریخ کے 1 یا 2 دن پہلے ہی آئی ہو، سب کی زکوٰۃ نکالنی اس پر ضروری ہوگی۔ مثلا اس سال سن 1441 ہجری میں 10 رمضان کو کسی کے پاس 50 لاکھ روپے تھے، لیکن آئندہ سال سن 1442 ہجری 10 رمضان تک صرف 5 لاکھ ہی رہے، تو زکوٰۃ صرف 5 لاکھ ہی کی دی جائے گی۔ 20 سال میں کیا آیا کیا گیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ مثلا 10 رمضان کو آپ کے پاس کیا بچا۔ زکوٰۃ یہ 3 طرح کے مال میں ہے، نقد روپیہ خواہ وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں۔ نمبر 2 سونا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو، اس سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 3 سامان تجارت، مثلا کسی دکان میں سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے، اس سارے اسٹاک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یہ سب مجموعی طور پر زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر ہے، تو اس کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہے۔ ہر 40,000 میں 1,000 روپے، ہر 80,000 میں 2,000 روپے اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نیز مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو۔ اگر کسی شخص نے پلاٹ، زمین، مکان، گاڑی وغیرہ اس مقصد سے خریدی کہ اس کو بیچ کر نفع کمانا ہے،
تو یہ سب چیزیں مال تجارت کہلائے گی۔ بہرحال ہر وہ چیز جس کو خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت کی گئی ہو وہ مال تجارت ہے، اور اس کی مالیت پر 2.5% 40واں حصہ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ مال تجارت میں دکان ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جس دن نکال رہے ہو اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ آپ نے کچھ سال پہلے 1 لاکھ میں خریدا تھا، آج اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، تو زکوٰۃ آج کے حساب سے 10 لاکھ کی نکالی جائے گی، خریدی ہوئی ریٹ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ عورتیں جب اپنے زیورات کی زکوٰۃ نقد پیسہ اور روپیے کے ذریعے سے نکالے تو اعلیٰ بات یہ ہے کہ جتنے سونے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوئی ہے اتنا سونا بازار میں جتنے کا ملتا ہے اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالے، یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کے پاس موجود سونا بازار میں آج جتنے کا فروخت ہو سکتا ہے اس کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکالیں، تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا بازار میں سونے کی قیمت 40,000 روپے تولہ ہے، جب آپ اپنا سونا فروخت کریں گے تو اس کی قیمت 30,000 روپے آتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ کا وجوب 30,000 روپے ہی کے حساب سے ہوگا، کیونکہ یہی اصل اس کی قیمت ہے۔ بحر الرائق، شامی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے گئے لیکن ابھی بیٹی کو مالک نہیں بنایا گیا تو اس کی زکوٰۃ باپ ہی کے ذمہ ہوگی۔ اگر بیٹی کو مالک بنا دیا گیا لیکن بیٹی ابھی نابالغ ہے تو نابالغ پر نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نئی دلہن کو کچھ زیورات کا مال ماں باپ نے مالک بنایا اور کچھ زیورات کا شوہر اور سسرال والوں نے مالک بنایا ہے، تو چونکہ یہ دلہن شادی کے دن پہلی بار مالک نصاب بنی ہے، اس لیے اس دلہن پر آئندہ سال اپنی شادی ہی کی تاریخ میں مجموعی زیور کی رقم کا 40واں حصہ نکالنا واجب ہوگا۔ شوہر یا سسرال والوں نے اگر مالک نہیں بنایا، اپنی ہی ملکیت میں رکھتے ہوئے صرف پہننے کے لیے شوہر نے بیوی کو یا سسرال والے نے بہو کو دیا ہے تو ان زیورات کی زکوٰۃ سسرال والوں ہی کے ذمہ واجب ہوگی۔ نیز جن زیورات اور نقد رقم کی مالک بیوی ہے اس کی زکوٰۃ بیوی ہی پر واجب ہے، شوہر پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ بیوی کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے نقد پیسے موجود نہ ہو اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکالنے میں بیوی کی مدد کر رہا ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے شوہر اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوگا اور بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ کسی شخص نے مکان بنانے کے لیے رقم جمع کی تھی یا حج کو جانے کے لیے رقم جمع کی تھی اور اسی دوران اس کی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ آ گئی تو اس جمع شدہ رقم کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ بینکوں وغیرہ میں کئی سالوں کے لیے فکس ڈپازٹ کی ہوئی اپنی ملکیت کی ساری رقم پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو رقم اس پر بینک کی طرف سے بڑھ کر ملے گی وہ قطعاً حرام ہوگی، اس کا خود استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اینٹوں کی بھٹیوں میں اس طرح زکوٰۃ نکالی جائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ میں جتنی اینٹیں کچی یا پکی موجود ہوں ان کی قیمت لگائی جائے، اور اینٹ بنانے کے لیے جو مٹی خرید کر لائی گئی اس کی بھی قیمت جوڑ لی جائے۔ اس کے بعد 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ البتہ کوئلہ، لکڑی وغیرہ جو بھٹی میں جلانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کا مال گم ہو گیا یا کسی نے چھین لیا یا کسی نے قرض وغیرہ لیا تھا اور اب دینے سے مکمل انکار اس نے کر دیا، اب اس کے ملنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہی، بعد میں کئی سالوں کے بعد وہ مال مل گیا تو اب اس پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس مال میں واجب نہیں ہوگی۔ جن مالوں اور سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی وہ یہ ہیں: رہنے کا گھر، استعمال کے تمام کپڑے، چادریں وغیرہ، گھر کی ضروریات کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، استعمالی 4 ویلر، 2 ویلر وغیرہ، اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے نیزے، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا غلہ، سجاوٹ کے برتن، مطالعے کی کتابیں، موبائل، کمپیوٹر جو ذاتی استعمال کا ہو، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ کرائے پر دیے گئے گھر، مشین، کارخانے، فیکٹریاں،
کرائے پر چلائے جانے والی گاڑی، کاریں، بسیں، ٹرک، ٹریکٹر، کھیتی کے آلات اور ہر ایسا سامان جو تجارت کے لیے نہیں خریدا گیا، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ ان کے ذریعے جو کرایہ اور لاگت حاصل ہوگی، اس جمع کیے ہوئے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فقیر، غریب، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت یا کل مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ البتہ فقیر کو زکوٰۃ ہے بول کر دینا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ایسے غریب کو جن کے پاس نصاب کے بقدر سونا، چاندی یا اتنی رقم جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو موجود نہ ہو۔ ایسے قرض دار شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے پاس اپنی ذاتی مالیت سے قرض کی ادائیگی کے لیے مال موجود نہ ہو۔ ایسا مسافر جو سفر میں ہو اور وہ وہاں ضرورت مند ہو گیا ہو، تو ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار تلاش کرنا چاہیے۔ رشتہ دار مستحقین کو زکوٰۃ دینے میں صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ رشتہ داروں میں بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، بھانجے، بھتیجے وغیرہ میں مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، بلکہ افضل ہے۔ مستحق زکوٰۃ اگر سمجھدار بچہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جس چیز کی واجب ہوئی، زکوٰۃ میں بعینی ہی وہی چیز دی جا سکتی ہے۔ مثلا کپڑوں کی دکان میں سے کپڑا ہی دے دیا گیا، کرانہ دکان ہے، کرانہ دکان میں سے کرانہ سامان دے دیا گیا، میڈیکل میں سے دوائی، برتن کی دکان میں سے برتن وغیرہ، اگر بعینی ہی یہی چیزیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی رقم دی جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فقیر اپنی ضرورت اپنے طریقے پر پوری کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، مثلا اپنے باپ دادا، پردادا، نانا پرنانا، اسی طرح نانی دادی وغیرہ، بیٹا بیٹی، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو، مالدار کو، سادات میں بنو ہاشم کو یعنی آل عباس اور آل علی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ محترم سامعین، ان کے علاوہ آج بڑے حالات ہیں، ان حالات میں زکوٰۃ قبول کرنے والوں کو ہم اپنا محسن سمجھے۔ زکوٰۃ دے کر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بغیر شور شرابے کے غلے، کپڑے، اناج تقسیم کرنے کے بجائے آپ نقد و رقم ہی تقسیم کیجئے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کون مستحق ہے اس کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیجئے۔ اڑوس پڑوس اور اہل محلہ ہی میں مستحقین تلاش کر کے رقومات تقسیم کرتے رہیے۔ اہل مدارس کا جس طرح ہر سال تعاون کرتے آئے ہیں، امسال بھی بھرپور تعاون کیجئے۔ علاقائی مدارس کو ترجیح دیجئے اور زکوٰۃ میں بڑی بڑی رقومات کی رسائد حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل موجب خیر و برکت ثابت ہوگا۔ آپ زکوٰۃ نکالتے وقت یہ بھی خیال کیجئے کہ کسی ایک پائی کی زکوٰۃ کی رقم آپ کی عام رقم میں ملی ہوئی نہ ہو۔ ہر پائی کی زکوٰۃ آپ نکال کر مستحق تک پہنچانے کی فکر کیجئے۔ نیز محترم سامعین، اپنے اپنے محلے، علاقے اور مساجد کے ائمہ، علماء، حفاظ، مؤذنین کی تنخواہیں، عطیات وغیرہ دینے اور دلانے میں خوب مدد کیجیے۔ خدا را کسی مسجد کے امام، مکتب کے مدرس اور مدرسہ کے استاذ کی ان دنوں میں یہ کہہ کر کہ مساجد میں نمازی ہی نہیں تھے، مدارس میں طلباء ہی نہیں پڑھتے تھے، مکاتب میں تو ہم فیس اور تنخواہ کہاں سے دیں، یہ بات ہم ذمہ دار کے دل پر اثر انداز ہونی چاہیے کہ کہیں غلطی سے بھی ہم سے یہ جملہ ادا نہ ہو، بلکہ ہم فکر کے ساتھ اپنے طلباء کی فیس بھی دے رہے ہوں اور اپنے ائمہ کی تنخواہ بھی دے رہے ہوں اور مدارس و مکاتب کے اساتذہ کی تنخواہ بھی ان کو مکمل طور پر پہنچا رہے ہو۔ بھائیو، وقت ہے مدد کرنے کا، کر گزریے۔ اتنا بڑا اجر دلانے والے دن بار بار نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ہم سب کی دینی ذوق، ٹوٹی پھوٹی خدمات، صدقہ خیرات کو شرف قبولیت بخشے اور آئندہ ایسے کارہائے خیر زیادہ سے زیادہ انجام دینا ہم سب کے حق میں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔